السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، معلم کائنات، محسن انسانیت، سرور کون و مکان، شہنشاہ زمین و زمان، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درس قرآن کا جو ایک عظیم الشان پروگرام کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، جس میں آپ حضرات کو قرآن حکیم کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی فضیلت اور اجر و ثواب سے آگاہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے درس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے اسے عام کیا جائے، قرآن کا جو پیغام ہے اسے امت مسلمہ تک پہنچایا جائے، اور قرآن کے اندر موجود احکام پر عمل کرنے کو آسان بنایا جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہی درس قرآن کے سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کے حصول میں ہمیں کامیابی ملی تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب چل رہا ہے، اور اگر اس میں ہمیں کامیابی نہ ملی تو پھر ہم بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس امید پر اس مجلس میں بیٹھے کہ احکام شرع کو، احکام قرآن کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ بیدار ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم یہ وہ صحیفہ ربانی ہے جس نے خاک کے ذروں کو آسمان کی رفعت اور ثریا کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ سرچشمہ ہدایت ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل مقصود سے ہمکنار فرماتا ہے۔ قرآن حکیم وہ مینار نور ہے جو کفر و دلالت کی وادی میں بھٹکنے والوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ یہ ربانی صحیفہ ہے جس کی آیتوں کو سننے کے بعد بڑے بڑے ظالموں کے دل پگھل گئے
اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کے سامنے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ قرآن حکیم کی فیض بخش تعلیمات نے ان لوگوں کو جو راستے پر نہ تھے دوسرے لوگوں کے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا دیا۔ وہ لوگ جو مردہ دل تھے انہیں قرآن کی تعلیمات نے مسیحا بنا دیا۔ وہ لوگ جو جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے امام بن گئے۔ دنیا کی قوموں کی امامت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ وہ خزانہ رحمت ہے جسے حاصل کر لینے کے بعد آدمی دنیا کے سارے خزانوں سے اور ساری دولتوں سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جب تک قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط تھا، ہمارا مرتبہ بلند و بالا تھا، قوموں کی امامت اور ان کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں تھی، اور جیسے جیسے ہم قرآن سے دور ہوتے گئے، قرآنی تعلیمات سے روگردانی کرتے گئے، ویسے ویسے ناکامی اور نامرادی ہمارے لیے مقدر ہوتی گئی۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند و بالا فرمائے گا اور کچھ دوسرے لوگوں کو پستی میں گرفتار فرمائے گا۔ تو جب تک قرآن کے اوپر ہمارا عمل تھا اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط تھا، تب تک دنیا کی امامت ہمارے ہاتھوں میں تھی، اور جیسے جیسے ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، ویسے ویسے ناکامی اور نامرادی کے شکار ہوتے گئے۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کریں، جو وقار ہمارا کھو چکا ہے اسے واپس لائیں، تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم دوبارہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائیں، قرآن کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ عام سے خارج ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب خود خدا پاک کا یہ اعلان ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اب قرآن میں کسی کمی اور بیشی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو قرآن عظیم کو ناقص کہتا ہے اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن عظیم کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن عظیم کا یہی حق ہمارے اوپر ہے کہ قرآن شریف کو جہیز میں دے دیا جائے اور پھر اس کو کسی طاق کے اوپر رکھ دیا جائے، میت کے سرہانے اس کو رکھ دیا جائے، قرآن سے پھال کو نکالا جائے۔ یہی ساری چیزیں آج ہم قرآن کا حق سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کے حقوق بنیادی طور پر جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم پر ایمان لائیں۔ قرآن حکیم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے،
جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنے اعتقادات ہیں، جتنی باتیں ہیں، یہ سب کی سب برحق ہیں۔ قرآن حکیم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم یہ تحریف و تبدیل سے پاک اور منزہ ہے۔ ان تمام باتوں کو ماننا یہ ہوا قرآن حکیم پر ایمان لانا۔ اس لیے وہ شیعہ جو باطل فرقہ ہے، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن عظیم اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں بلکہ اس میں کمی ہو گئی ہے۔ وہ قرآن عظیم کو ناقص مانتے ہیں۔ جہاں ان کے اور بہت سے گمراہ کن عقائد ہیں، وہیں پر شیعوں کا ایک گمراہ کن عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم اپنی اصلی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ نہیں ہے۔ وہ قرآن عظیم کو ناقص سمجھتے ہیں، اس لیے وہ شیعہ فرقہ اس عقیدے کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم ان کی تقریریں سن سکتے ہیں اور نہ ان کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن عظیم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ مانیں کہ قرآن عظیم کسی بھی قسم کی کمی اور بیشی سے پاک ہے، اور قرآن حکیم کے اندر جو احکام مذکور ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہوا قرآن شریف پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ اور قرآن حکیم پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم سے محبت کی جائے، قرآن حکیم کا ادب و احترام کیا جائے۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور قرآن عظیم نیچے رکھا ہوا ہو، یہ قرآن حکیم کے ادب کے خلاف ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا پاؤں قرآن کی طرف کر کے سو رہے ہوں، یہ بھی قرآن حکیم کے ادب و احترام کے منافی ہوگا۔ قرآن عظیم کا احترام کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور قرآن حکیم کی بے ادبی کرنا یہ بہت محرومیوں کا باعث ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو محمود غزنوی نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ مجھے ایک کمرے میں رکھا گیا، جب میں اس کمرے میں سونے کے لیے پہنچا تو جس طرف میرا پاؤں تھا ادھر قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ میں نے قرآن حکیم کا ادب و احترام کیا اور اس کے ادب و احترام میں رات بھر جاگتا رہا۔ مجھ سے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے سونے کی خاطر قرآن حکیم کو کمرے سے باہر کروا دوں۔ قرآن حکیم کے احترام میں رات بھر جاگتا رہا، میں نہ سویا۔ اسی ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت اور بخشش فرما دی۔ تو مسلمانوں، یہ ہے قرآن عظیم کا ادب و احترام کہ اگر اس کا ادب و احترام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہی عمل ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کا ادب و احترام کریں، قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر جو قرآن حکیم کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ کے فرمان کے اعتبار سے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر آپ نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب بتائیے کہ آپ جتنا زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ قرآن حکیم کی تلاوت یہ پرکشش
عمل ہے جس کی بنیاد پر، جس کی بدولت آسمان کے فرشتے ملکوتی کائنات کو، آسمان کو چھوڑ کر اس دنیا میں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے قریب ایک گھوڑا بدھا ہوا تھا، وہ گھوڑا شوخی کرنے لگا، بدکنے لگا۔ آپ نے جب قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا تو وہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، شوخی اس نے بند کر دی۔ پھر آپ نے جب تلاوت کو شروع کیا، پھر وہ گھوڑا شوخی کرنے لگا۔ گھوڑے کے قریب ان کے صاحبزادے یحییٰ سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا صاحبزادے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت موقوف کر دی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ کوئی سائبان کی طرح ایک چیز ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا، یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات میں جو ماجرا پیش آیا تھا آپ نے اسے بیان کیا۔ یہ سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہاری آواز سننے کے لیے تم سے قریب ہو گئی تھی۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو صبح کے وقت تم دیکھتے کہ دوسرے لوگ بھی ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تلاوت وہ مقدس اور پرکشش عمل ہے جو آسمان کے فرشتوں کو اس زمین پہ اتارتا ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق بھی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر تشریف لایا کرتی ہے۔ صرف فرشتوں تک یہ محدود نہیں، بلکہ واقعات تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں جب وہ کسی پر کرم فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین نامی کتاب میں اپنے والد ماجد حضرت عبد الرحیم دہلوی سے نقل کیا ہے کہ پنجاب کے کسی گاؤں میں عبداللہ نامی ایک شخص تھا جو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا قریب میں کوئی اللہ کا ولی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کی صحبت میں رہوں اور اس کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں ویرانے میں فلاں جنگل میں ایک مسجد ہے جہاں پر اللہ کے ایک ولی، ایک مقرب بندے تشریف فرما ہیں، تم وہاں چلے جاؤ۔ وہ عبداللہ نامی شخص وہاں پر پہنچا، جا کر اس نے اس محبوب بندے سے بیعت کرنے کی درخواست کی، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے اس ولی نے جواب دیا کہ بیعت کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے، میں تو یہاں بچوں کو بیٹھا کر قرآن حکیم کی تعلیم دیتا ہوں اور قرآن حفظ کراتا ہوں، تم بھی اگر چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رہو، قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرو اور قرآن حکیم حفظ کرو۔ چنانچہ عبداللہ نامی ان کے پاس رہنے لگا اور کچھ دنوں کے بعد وہ قرآن کا مکمل حافظ ہو گیا۔ اب شاگرد اور استاذ کے درمیان تعلق اتنا گہرا ہوا
کہ کبھی استاد پڑھتے اور شاگرد اسے سنتے اور کبھی شاگرد پڑھتے اور استاد اسے سنا کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ استاد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، شاگرد سن رہے تھے، استاد کے اوپر ایک جذب کی کیفیت طاری تھی، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر قرآن کی تلاوت میں وہ بالکل ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک نورانی چہروں والی جماعت آئی جو سبز لباس میں ملبوس تھی۔ شاگرد نے ان لوگوں کو دیکھا، اس جماعت کو دیکھا، بہت نورانی چہرے والے تھے۔ جو ان کا امیر تھا، اس جماعت کا جو امیر تھا، اس نے جاتے وقت یہ بات کہی کہ اللہ کی یہ قرأت اور یہ تلاوت بہت اچھی ہے، اور تلاوت کرنے والے نے تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جماعت وہاں سے تشریف لے گئی۔ جب استاد نے اپنی تلاوت کو ختم کیا تو شاگرد سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے۔ شاگرد نے بتایا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن بہت نورانی چہرے والے لوگ تھے، اور جاتے جاتے اس جماعت کے امیر نے یہ بات کہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور فرمایا، پوچھا کہ کیا کوئی جماعت یہاں پر آئی تھی؟ آنے والے نے بتایا کہ میں علی ہوں۔ یہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ میں علی ہوں، اور کل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ فلاں ویرانے میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، ہم اس کی تلاوت سننے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے میں اسی جماعت کی تلاش میں آیا ہوں۔ جب استاد اور شاگرد نے اس بات کو سنا، تب جا کر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جماعت جو تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آئی تھی، وہ جماعت صحابہ کرام پر مشتمل تھی، اور اس جماعت کے امیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر کرم فرمائے تو خود بھی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ و رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کا جو حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر عمل کریں۔ قرآن حکیم کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن حکیم کی ہدایت پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے، اس کی روشنی میں اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کی جائے۔ یہی قرآن کے نازل فرمانے کا اصلی مقصود ہے۔ قرآن پر جو عمل کرے گا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل کرے گا، البس والداہ تاجن یوم القیامت، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے۔ ایک شخص قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس عمل کی بدولت اس کے والدین کو یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے والدین کو اتنا نورانی تاج پہنایا جائے گا، تو جو خود قرآن پر عمل کر رہا ہے
اس کی رفعت، اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب اس کے عمل کی بدولت اس کے والدین کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے تو خود قرآن پڑھ کر عمل کرنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا اور اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے۔ تو قرآن حکیم ہماری نگاہوں کے سامنے اس لیے ہے کہ ہم قرآن حکیم پر عمل کریں، اس کی ہدایتوں کو اپنائیں، اسے اپنا آئیڈیل بنائیں، اسے اپنے لیے مینارہ نور اور مشعل راہ بنائیں اور اس کے متعین کردہ خطوط کی روشنی میں زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی، کامرانی ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام راحتیں اور آسائشیں اسی میں ہمارے لیے پنہاں ہیں۔ چوتھے نمبر پر قرآن کا یہ حق ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن کے اندر جو احکام موجود ہیں ہم انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ عمل کتنا باعث برکت ہے، ابھی آپ نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنا یہ خود ایک ثواب کا کام ہے اور دوسروں کو سکھانا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اسی مقصد کے لیے درس قرآن کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآنی احکامات کو گھر گھر پہنچایا جائے، امت مسلمہ تک پہنچایا جائے تاکہ قرآن پر عمل کرنا اور قرآنی احکام کے مطابق زندگی گزارنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو جہاں قرآن پر ہمیں ایمان لانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کا ادب و احترام کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، وہی ہم پر یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ قرآن کا احکام دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور آپ حضرات دعا کرتے رہیں کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے تاکہ لوگوں تک قرآن کا جو پیغام ہے وہ پہنچے اور قرآن کے مطابق عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ آج فتنوں کا ہجوم ہے، طرح طرح کے فتنے آئے دن جنم لے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ہم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو یہ ہمارے لیے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کا سبب ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ فرمایا تھا، قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی ان اعتصمتم بہ، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ وہ چیز اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ کی حیثیت یہ متن کی ہے اور احادیث طیبہ اس کے لیے شرح کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن حکیم کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے
क्योंकि हदीसों के जरिए कुरान हकीम की आयतों का माना और मतलब वाज़ेह होता है। एक फिरका वो है जो कुरान को मानने का कायल है मगर अहादीस तैयबा का इनकार करता है, हदीसों को नहीं मानता। ये अहले सुन्नत व जमात का इख्तिसास व इम्तियाज है कि हम कुरान हकीम की आयतों को भी मानते हैं, उन पर भी ईमान रखते हैं, उन पर भी अमल करते हैं और अहादीस तैयबा जो कुरान के मतन के लिए शरह का दर्जा रखती हैं हम उनको भी मानते हैं। जिस तरह कुरान की आयतें हमारे लिए काबिल हुज्जत हैं, वाजिबुल अमल हैं, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी हमारे लिए वाजिबुल अमल है। इसलिए कुरान की हदीसों पर भी हमारा ईमान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर भी हम ईमान रखते हैं। कुरान हकीम का ये इरशाद है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अनु फंतहू, जो अल्लाह के रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लो और जिससे वो मना फरमाए उससे बाज रहो। इसलिए हम अल्लाह के कलाम को भी मानते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी हदीसों को भी मानते हैं। फितना रूनमा होगा मगर किताबुल्लाह की आयतें हमें सिराते मुस्तकीम पर गामतन रखेंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्हा सतकूनु फितनतुन, अनकरीब एक फितना रूनमा होगा। हजरत अली ने अर्ज किया, फमल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह, हुजूर उस फितने से बचने की शक्ल क्या होगी, सूरत क्या होगी, उस फितने से निकलने का रास्ता क्या होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, फीहे नबाउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम, अल्लाह की किताब जिसमें अगलों की भी खबर है और पिछलों की भी खबर है। मतलब ये हुआ कि तुम कुरान के दामन को मजबूती के साथ थामे रहना, कुरान पर अमल करना, कुरान को अपने लिए आइडियल, रहनुमा और कायद मानना, यही चीज तुम्हें शाहराए हिदायत पर गामजन रखेगी, सिराते मुस्तकीम पर फाइज किए रहेगी और तुम्हारे लिए मशअले राह होगी, मीनारे नूर होगी। यही कुरान की आयतें तुम्हारे लिए रहनुमाई का काम करेंगी। इसलिए जब भी मुसलमानों को बुलंदी नसीब हुई तो कुरान पर अमल करने की वजह से, और आज भी अगर बुलंदी नसीब होगी तो कुरान पर अमल करके ही होगी। इसलिए हमें चाहिए कि कुरानी तालीमात को आम किया जाए, कुरानी तालीमात पर अमल करने की कोशिश की जाए। जब कुरान के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर वही रिफत, वही बुलंदी, वही शान और शौकत जो कल हमें हासिल थी वो दोबारा भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कुरान हकीम की अजमतों को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरानी तालीमात पर अमल करने की और कुरानी अहकामात को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।